الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے، اس نے ہمیں ایمان کی عظیم شان دولت عطا فرمائی. ایمان کی دولت کی عطا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اور ایمان کے بہت سے احکام فرمائے. بہت سے احکام ان میں سے وہ ہیں جو ہم میں سے پہلی امتوں کے اوپر بھی تھے. بہت سے احکام وہ ہیں جو ہم میں سے پہلی امتوں کے پاس بھی تھے، لیکن اس کی تعداد، اس کا طریقہ اور اس کی ادائیگی اور اس کا وجود الگ تھا. مثلا روزہ ہے تو روزہ پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے. تو پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، پہلی امتوں کے اوپر بھی نماز فرض تھی، لیکن اس کا طریقہ الگ تھا اور اس کی ادائیگی اور اس کی تعداد الگ تھی. اسی لیے جب معراج پر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو ایک بڑی تعداد نماز کی عطا کی گئی، تو تمام انبیاء نے اس کو کم کرانے کی درخواست کی اور نمازوں کو کم کراتے کراتے 5 کی تعداد پر لایا گیا. تو نماز، اسلام اور ایمان کے بعد انسان کے اوپر جو احکامات عائد ہوتے ہیں اس کے مختلف طریقے ہیں اور اس کے اندر پائے جانے والی نسبتیں بھی مختلف ہیں. مثلا حج کی ادائیگی کے اندر جو اعمال ادا کیے جاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یاد میں جو کیے گئے، ان کی طرف جو اعمال منسوب ہے ان کو ہی حج کے اندر فرض کر دیا گیا. صفا مروہ کے اوپر جو سعی کی جاتی ہے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اور معصوم سے لگتے جگر کو ایک کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑ کر پانی کی تلاش کے لیے صفا سے مروہ پر، مروہ سے صفا پر دوڑتی ہے. تو اسی طریقے کو اسلام کے اندر، حج کے اندر، عمرے کے اندر واجب اور ضروری رکن قرار دیا گیا اور حج کے اندر بھی طواف زیارت اور اس کے بعد سعی کو رکن اور اس کو وجوب کا درجہ دیا گیا. معلوم ہوا کہ اسلام کے احکامات یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی وقت نازل ہوئے ہیں اور انسان پر فرض کیے گئے ہیں، بلکہ ہر عمل کی ایک تاریخ ہے اور ایک ہسٹری ہے اور ایک نسبت ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کی جو ادائیگی کی جاتی ہے تو پہلی امتوں کے اوپر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب اور فرض اور ضروری تھی، لیکن ادائیگی کا طریقہ یہ تھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر مال کو کیا کیا جاتا تھا. مال اسلام کے اندر، یعنی اسلام کے اندر یہ طریقہ تھا کہ لوگ اپنا مال ایک میدان میں لا کر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آتی تھی اور آگ اس مال کو جلا دیتی تھی. اور جلانے کا معنی یہ ہوتا تھا کہ انسان کا وہ صدقہ اور وہ قربانی قبول کر لی گئی، یعنی کسی کو استعمال کی اجازت نہیں تھی پہلی امتوں کے اندر. یعنی کسی نے اپنے مال کی زکات نکالی تو اس زکات کو جب آگ آ کر کھا لیتی تھی تو اس مال کی قبولیت کی نشانی ہوتی تھی، اور آگ آ کر اس مال کو نہیں کھاتی تھی تو اس مال کے قبول نہ ہونے کی نشانی ہوتی تھی.
یعنی انسان کی زکات، انسان کا صدقہ یہ انسان کے کاموں میں نہیں آتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے تھے؟ جلا کر راہ کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ قربانی وغیرہ بھی جو ادا کی جاتی ہے، جو ہماری امت کے اندر مالداروں کے اوپر جو فرض کی گئی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی امتوں کے اندر تو تھا کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ مثلا ایک انسان زکات نکالتا ہے تو زکات خود نہیں کھاتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان صدقہ نکالتا ہے تو صدقہ خود نہیں کھاتا بلکہ وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان اپنے مال میں سے کچھ للہ رقم کسی کو دینا چاہتا ہے وہ دوسروں کو دیتا ہے، اپنے اوپر جو خرچ کرتا ہے اس کا بھی الگ ثواب ہے، لیکن بہرحال جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے وقف کرتا ہے، دوسروں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ لیکن قربانی جو آپ جانتے ہیں، ایک معمولی سے ایک چھوٹے سے جانور کی قربانی اللہ کے راہ کے اندر پیش کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ اس کے اندر پورے طریقے مختلف ہیں، پوری اللہ کی عادت مختلف ہے کہ قربانی ادا کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، یعنی انسان کے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں کو کھلا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو اتنا مبارک بنایا، بلکہ اس قربانی کے گوشت کے کھانے کی فضیلت بیان کی، اس کے گوشت کو کھاؤ، بلکہ ان ایام کے اندر کھانے اور پینے کی ترغیب دلائی کہ فَإِنَّهَا لَا تَصُومُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ، کہ ان دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھنا۔ روزہ رکھنا کتنی بڑی عبادت، لیکن ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کو منع کیا گیا کہ ان دنوں کے اندر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، روزے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ روزہ ہم کبھی بھی رکھو، آپ کو اس کا بڑا ثواب اور بڑا درجہ اور بڑا اجر آپ کو حاصل ہوگا، لیکن انسان کو خاص طور پر حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا لا تصوموا فی هذه الايام، کہ ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھو۔ کون سے دن؟ دو عید کے دن، اسی طریقے سے ایام تشریق کے دن۔ تو ان تینوں پانچوں دنوں کے اندر روزہ رکھنے کو منع فرمایا گیا، اس لیے کہ یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کھانے پینے اور اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزارنے کی ترغیب دی ہے کہ انسانوں کو ان دنوں کے اندر کھانا اور پینا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ قربانی اللہ کی بہت ہی اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، بہت مبارک ہے، اور بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا درجہ ہے۔ اس لیے کہ اس قربانی کی نسبت آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اور ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے بتلایا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرو۔ حالانکہ انسان کی قربانی اللہ طلب نہیں کرتا ہے، یعنی اسلام کے اندر انسانوں کو ذبح کرنے کا کوئی معیار اور کوئی تنظیم اور کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی جان کی حفاظت ہر انسان کے اوپر ہے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ جس کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کیا انہو قتل الناس جميعا، گویا کہ پوری انسانیت اور پورے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس لیے دوسرے مذاہب کے اندر انسانوں کی قربانیاں کی جاتی ہوں گی اور کی جاتی ہے، جیسے کہ آپ کو جانتے ہیں بہت سے مذاہب اور بہت سے مذہبوں کے اندر انسانوں کی قربانی کو بھی ایک اچھی چیز مانی جاتی ہے، لیکن اسلام نے آج تک نہ کبھی انسان کی قربانی کو قبول کیا نہ کسی انسان کی قربانی کا حکم دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے ذریعے امت تک ایک پیغام پہنچانا تھا، ان کے ذریعے امت کو ایک بات تک پہنچانا تھا، ان کے ذریعے امت کو ایک حکم تک پہنچانا تھا، اور ان کے ذریعے امت کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ محبت کو ظاہر کرنا تھا، واضح کرنا تھا کہ وہ بچہ جو کئی سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی گود کے اندر آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بیٹے سے اللہ سے زیادہ محبت ہے، اس بیٹے سے اللہ کے احکام سے زیادہ محبت ہے، اس بیٹے سے اللہ کے سامنے سر
झुकाने से ज्यादा मोहब्बत है। इस बात को साबित करना था कि दुनिया एक तरफ होती है, बेटा एक तरफ होता है, माल एक तरफ होता है, दुनिया की जायदाद एक तरफ होती है, लेकिन जब नबी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, वो नबी अल्लाह का प्यारा होता है, वो अल्लाह का महबूब होता है, वो बेटे की मोहब्बत को भी ठुकराता है, वो माल की मोहब्बत को भी ठुकराता है, वो दुनिया की जायदाद को भी ठुकराता है, वो दुनिया की शोहरत भी ठुकराता है। बताना था लोगों को, उस नबी को आग के अंदर डाला जाए, वो आग से नहीं घबराने वाला। उस नबी को शहर बदल दिया जाए, उस नबी को घर से निकाल दिया जाए, वो नबी उसके निकालने से भी नहीं घबराने वाला। बताना था उम्मत को कि उस नबी को आप अपने बेटे के दवा करने का हुक्म दो। उस नबी को आप देखेंगे, वो नबी एक छुरी लेता है और अपने मासूम से छोटे से बच्चे को, जिस बच्चे को गोद से कभी लगाते थे, उस बच्चे को कभी प्यार से बोसा देते थे, उस बच्चे को प्यार और लाड से कभी बुलाते थे, उंगली पकड़ कर चलाते थे, लेकिन जलील का हुक्म आ गया, अल्लाह का हुक्म आ गया, दुनिया की मोहब्बत उसके नजदीक कोई हैसियत नहीं रखती। लोगों को बताना था कि अल्लाह के नजदीक ईमान इतना दर्जा इतना बड़ा है, और अल्लाह के ऊपर ईमान और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का इश्क इतना बड़ा है कि दुनिया के औलाद की और दुनिया के मालो मनाल की कोई हैसियत नहीं है। लोगों को बताना था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक छुरी लेते हैं, उस छुरी को लेकर अपने बेटे को लेकर जाते हैं। आप जानते हैं कि सफा मरवा की सही के बाद और तवाफ के बाद आप जब मीना में जाते हैं, मुज़दलिफा में जाते हैं और अरफात में जाते हैं, हज करते हैं, मरियाम अरकान अदा किए जाते हैं, उसके बाद जमरात की रमी की जाती है, शैतान को कंकर मारे जाते हैं। वो शैतान तीन मकाम पर आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कभी बहकाता है, कभी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाता है, कभी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को बहकाता है कि आपके बाप, अब पहले हज़रत हाजरा को कहता है आपके मासूम से बच्चे को जो कई साल की उम्मीदों के बाद, कई सालों की उमंगों के बाद आपके गोद में आया है, आपका शौहर उसको ज़बह करने के लिए जा रहा है, आप उसको रोक लीजिए। लेकिन वो जानती है, इसलिए कि पूरे वाक़े का पस मंज़र ये था। अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कहते हैं, इन्नी या बुनई, हे मेरे छोटे से बच्चे, हे मेरे प्यारे बच्चे, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि मैं तुझे ज़बह करता हूँ, बताओ कि तेरी क्या राय है। फंजुर माज़ा तरा, क़ाल या अबति इफ़अल मा तु'मर। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे अब्बा और ए मेरे वालिद, आप कर गुज़रिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। क़ाल या अबति इफ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अंतरिम आप मुझे सब्र करने वाले लोगों से पाएंगे, आप मुझे सब्र करने वाले लोगों में से आप मुझे पाएंगे। आप बताइए, एक मासूम सा बच्चा इतना अजीम जवाब कैसे दे सकता है? उस मासूम बच्चे के दिल से कैसे ये आवाज और ये सदा निकलती है? इसलिए कि उस मासूम बच्चे के दिल के अंदर नबूवत का नूर आने वाला था। उस मासूम बच्चे के जरिए उम्मत को एक पैगाम देना था कि अल्लाह का हुक्म हो, अल्लाह के रसूल का हुक्म हो, अल्लाह के नबी का हुक्म हो, तो बाप के हुक्म को और बाप का हुक्म हो, उस हुक्म के ऊपर लब्बैक कहना है। न बाप की मानने से इनकार करना है, न रसूल की मानने से इनकार करना है, न अल्लाह की मानने से इनकार करना है। वो बच्चा कहता है, आप मुझे गर्द से ज़बह कर दीजिए, लेकिन अल्लाह ताला को इंसानों की कुर्बानी नहीं चाहिए। इंसानों को ज़बह करना, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब नहीं था, बल्कि उम्मत को एक बात समझाना था कि मेरी उम्मत को इस बात की इत्तला हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। फिर बाद में जाकर एक जानवर जन्नत से भेजा जाता है और फिर उसको ज़बह किया जाता है। बड़ा तवील वाक़या है, लेकिन इससे हमको ये सबक मिलता है कि इंसानों को दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसाना चाहिए, अल्लाह के साथ हकीकी माने के अंदर मोहब्बत करना चाहिए, अल्लाह के साथ प्यार और लगाव पैदा करना चाहिए, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ पैदा करना चाहिए। दुनिया की मोहब्बत के अंदर हम कभी नमाज को भूल जाए, दुनिया की मोहब्बत के अंदर हम अल्लाह के नाम लेने को भूल जाए, दुनिया की मोहब्बत के अंदर हम अल्लाह का जिक्र करना भूल जाए, हम दुनिया की मोहब्बत के अंदर अल्लाह के कलाम को पढ़ना भूल जाए, दुनिया की मोहब्बत के अंदर हम अल्लाह के लिए मस्जिदों के आना छोड़ दे। मेरे भाइयों, इस वाक़े के जरिए उम्मत को पैगाम दिया गया, अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की जाती है। अल्लाह की राह में इंसान अपनी जिस्मानी कुर्बानी पेश करता है, इंसान अपनी माली कुर्बानी पेश करता है। अल्लाह अगर उसको कबूल कर लेता है, अल्लाह के नज़दीक उसका दर्जा बढ़ जाता है। इसलिए आप पढ़ते हैं
قرآن کریم کے اندر ان ابراہیم کان امتن کہ ایک امت تھے، یعنی ایک گروہ کا کام کر کے گئے، ایک امت نے کان امتن قانتا للہ حنیفا، اور اللہ کے لیے خالص ہو کر اللہ کے لیے ڈرنے والے، اللہ کے لیے عبادت کرنے والے، اللہ کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادتوں کو انجام دینے والے تھے، اور شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا اور صراط مستقیم کی ان کو ہدایت دی گئی۔ مکہ جگہ جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی، جگہ جگہ پر بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کتنی عظمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہم سبھی کو اس قربانی کے اندر اپنا حصہ پیش کرنا چاہیے۔ اگر مکمل جانور نہیں کر سکتے ہیں، اگر اللہ نے مال دیا ہے، اور زکوٰۃ اور قربانی کے مسائل بہت الگ ہیں، انسان کے پاس 52 تولہ چاندی کے بقدر مال ہوتا ہے، آپ جانیے اس کی قیمت 30,000 سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ آج کل ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس 30-35 ہزار کے موبائل ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ سمجھیے کہ قربانی کا وجوب اکثر کے اوپر آتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ایک کو قربانی کے اندر بکرا ذبح کرنا ہے، لیکن آپ کسی غریب علاقے کے اندر 1000 روپیہ تو دے دیجیے۔ آپ کبھی ہوٹل کے اندر جاتے ہیں، کیا آپ 1000 روپے کا کھانا نہیں کھا لیتے ہیں؟ کیا آپ 1500 روپے کا کھانے کا بل پے نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ کبھی جوتا خریدنے جاتے ہیں؟ کیا آپ 1000 روپے کا جوتا کبھی نہیں خرید لیتے ہیں؟ کیا آپ کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو آپ 1000 روپے کا کپڑا کبھی نہیں خریدتے ہیں؟ آپ خریدتے ہیں اور آپ اس میں کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ آپ قربانی کے اندر کمپرومائز کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ چل جائے گا؟ اس میں بھی تو چل سکتا ہے، اس میں بھی تو چھوٹے موبائل سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے، پرانے کپڑے سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس میں بھی تو ہمارے بہت سے کام ہوٹل میں کھائے بغیر گھر کے کھانے سے بھی کھانا آپ کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ لیکن اب دنیا کے اندر انجوائے کرنا، دنیا کے اندر اس کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں قربانی کریں گے اللہ مال میں بھی برکت دے گا، قربانی کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری جان میں بھی برکت دے گا، قربانی کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس مال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے کے مسائل کو حل کرے گا، ایک ایک بال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھے گا، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم سبھی حضرات کو قربانی کرنا چاہیے اور قربانی کے اندر حصہ دینا چاہیے، اور اسی کے ساتھ اور جتنا بھی انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کرنے کا موقع دیا ہے، زیادہ سے زیادہ علاقے کے اندر جن کے یہاں قربانی نہیں ہے ان کے یہاں گوشت پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کی وجہ سے اور چھوٹی سے گوشت کے اس حصے کی وجہ سے اللہ تبارک اگر اس کے گھر کے اندر اگر چولہا جلے گا، اس کے بچے اگر آپ کے گوشت کی وجہ سے اپنے گھر کا کھانا پکائیں گے۔ بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ سب کے پاس آج تو مال ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ آج بھی ایسے ہیں جو چکن لا کر رکھ دیتے ہیں پہلے دن سے کہ کل ہمارے بچے گوشت مانگیں گے تو ہم ان کو چکن پکا کر کھلا دیں گے۔ تو بہت سے گھروں کے اندر دوپہر کے اندر بچے تکتے رہتے ہیں کسی کے یہاں سے گوشت آئے تو تھوڑا سا گوشت پکا کر کھائے۔ تو ہم کو اللہ نے قربانی کرنے کا موقع دیا ہے تو تھوڑا تھوڑا حصہ ہم غریبوں کے اندر بھی بانٹے اور بیواؤں کے اندر یتیموں کے اندر بانٹے، جتنا ہو سکے بانٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کئی باتوں پر عمل بھی توفیق عطا فرمائے۔